فقال نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس حدیث کے راوی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلنا لمن ہی یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول دین خیر خواہی کا نام ہے، کس کی خیر خواہی، کس کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی خیر خواہی کرنی ہے اور اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی خیر خواہی کرنی ہے اور مسلمانوں کے ائمہ حکمرانوں کی خیر خواہی کرنی ہے اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی ہے۔ گویا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ الدین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ ایک دوسرے کے متعلق بلائی کو چاہنا، اچھائی کو چاہنا، دوسرے کا اچھا سوچنا، یہ دین ہے اور یہ خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنا، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ غم بانٹ لینا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، تعاون علی الخیر، نیکی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، یہ سب چیزیں خیر خواہی کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ فرمایا المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا، یہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے کالبنیان، ایک بنیان عمارت کی طرح ہے۔ یشد بعضہ بعضا، کہ عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ جیسے یہ ہماری مسجد کی بلڈنگ ہے تو مسجد کا ہر ستون دوسرے ستون کو مضبوط کر رہا ہے، ہر دیوار دوسری دیوار کو مضبوط کر رہی ہے، ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کر رہی ہے۔ کسی ایک جگہ سے کوئی ایک ستون گرا کر دیکھ لو، ساری بلڈنگ ڈیمیج ہو جائے گی۔ کوئی ایک دیوار گرا کے دیکھ لو، ساری بلڈنگ خراب ہو جائے گی۔ کہیں سے کوئی ایک اینٹ نکال کر دیکھ لو، زیادہ فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن بہرحال دیوار کی وہ خوبصورتی، وہ مضبوطی اور وہ حسن نہیں رہے گا۔ یشد بعضہ بعضا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، ایک معاشرے میں رہنے والے مسلمان سب ایک دوسرے کے لیے کل بنیان، ایک عمارت کی طرح ہے۔ اور فرمایا کل جسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہے، اذا اشتکا عضو منہ اشتکا الجسد کلہ، ایک جسم ایسے کہ جسم کا ایک حصہ درد کرے تو سارے جسم کو درد ہوتی ہے، ایک حصے کو چوٹ لگے تو سارا حصہ، سارا جسم چوٹ کو محسوس کرتا ہے۔ اذا اشتکا عضو منہ اشتکا الجسد کلہ، سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ کسی ایک مسلم کو مصیبت، پریشانی، تکلیف آتی ہے تو وہ سارے مسلمانوں کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ان کی باہمی کیفیت اور حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو اپنے پر ترجیح دیتے ہیں، اپنی مشکل سے دوسرے کی مشکل کو زیادہ سمجھتے ہیں، اپنے دکھ سے دوسرے کے دکھ کو زیادہ سمجھتے ہیں اور اپنی ضرورت سے دوسرے کی ضرورت کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ اپنے آپ کو خود اس کی زیادہ ضرورت ہو۔ وہ واقعہ مشہور ہے نا کہ رسول اللہ کا مہمان آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کون اس کی خدمت کرے گا؟ ایک صحابی اس کو گھر لے گئے، بیوی سے پوچھا اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اس کو کھلانے کے لیے کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک بندے کا کھانا ہے، آپ کھا لو یا بچوں کو کھلا دو یا اس کو کھلا دو۔ کہا بچوں کو ایسے سلاتے ہیں، خود اس کے ساتھ بیٹھوں گا اور کھانا کھانے کی باری آئے گی تو بہانے سے چراغ بجھا دیں گے، مہمان کھانا کھا لے گا، ہم بھوکے بھی رہ لیں گے تو خیر صلاح ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح اس بات کا پتہ چلا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آیت نازل کی کہ آپ کی صفوں میں ایسے ہمدرد اور احساس اور غم خار لوگ بھی موجود ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت ہمارے معاشرے کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اشیاء خرد و نوش مہنگی ہو گئیں، لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے چیزیں خریدنے کی، حالات بہت دگرگوں ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں بھی وہ سیرت اور وہ کردار زندہ کرنا ہے اور وہ واقعات کو زندہ کرنا ہے اور اس سیرت کو اپنانا ہے جو مدینہ المنورہ میں جب کثیر تعداد میں مہاجرین ہجرت کر کے آئے تھے اور ان کے یہ مسئلے تھے، ان کی پریشانیاں تھیں، ان کے پاس چادر چار دیواری نہیں تھی، ان کے پاس ذریعہ معاش نہیں تھا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں، جو قربانیاں، جو داستانیں اس وقت انصار نے رقم کی تھیں، آج ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ مہاجروں کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر اپنا تھا، نہ کاروبار اپنا تھا، نہ وطن اپنا تھا، نہ علاقہ اپنا تھا، سب کچھ مکے میں چھوڑ چھاڑ کر آ گئے تھے۔ کسی نے کہا میرے 2 باغ ہیں، ایک تم لے لو، کسی نے کہا میں اپنی زمین آدھی تیرے ساتھ بانٹ لیتا ہوں، حتیٰ کہ کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، مجھے پتا ہے تیرا یہاں پر کوئی گھر بار نہیں ہے، بال بیوی بچوں کو مکے میں چھوڑ آیا ہے، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تو اس کے ساتھ شادی کر لے۔ کتنی بڑی قربانی کی بات ہے۔ جب قوموں میں احساس ہو، جب قربانیاں ہوں، جب ہمدردیاں ہوں اور جب غم خاریاں ہوں اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھا جائے، تو وہ قومیں پھر عروج پاتی ہیں، وہ قومیں ترقیاں کرتی ہیں، وہ معراج کو پہنچتی ہیں۔ اور جس قوم میں دکھ درد کا جذبہ ایثار ختم ہو جائے، وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔ جب احساس ہو، ہمدردی ہو، غم خاری ہو، تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تذکروں کو باقی رکھتا ہے۔ کیا اوقات ہے کہ چیونٹی کی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک چیونٹی تھی چھوٹی سی، اس کی قوم کی طرف ایک لشکر آ رہا تھا، سلیمان علیہ السلام کا لشکر، کثیر تعداد میں لشکر تھا۔ چیونٹیاں اپنی بلوں سے باہر نکل کر ادھر ادھر گھوم پھر رہی تھی، کوئی خوراک کی تلاش میں، کوئی کسی چکر میں، کوئی کسی چکر میں۔ اس چیونٹی نے دیکھا کہ ایک بڑا لشکر ہماری وادی کی طرف آ رہا ہے، اور میرے معاشرے کی، میرے ساتھ رہنے والی چیونٹیاں اپنی بلوں سے باہر نکلی ہوئی ہیں، اگر وہ لشکر یہاں پر آ گیا اور یہ اپنی بلوں میں نہ گھسیں تو ان کے پاؤں کے نیچے آ کر یہ بیچاری ختم ہو جائیں گی۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی قوم میں اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اس چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں، اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، اپنی اپنی ہائیڈ میں چلے جاؤ، اپنی اپنی پناہ گاہوں میں چلے جاؤ، سلیمان کا بڑا لشکر تمہاری طرف آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے پاؤں تلے تمہیں کچل کر رکھ دے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے اور تمہاری زندگی ختم ہو جائے۔ صرف ایک احساس تھا، پیشگی اپنی قوم کو ایک ممکنہ خطرے سے آگاہ کر دیا۔ اس احساس کی اللہ تعالیٰ نے ایسی لاج رکھی، ایسی قدر کی کہ کیا اوقات ہے کہ چیونٹی کی، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے قرآن کی ایک آیت بنا کر قیامت تک کے لیے اس کے تذکرے کو باقی رکھ دیا۔ یہ احساس ہے۔ سلیمان علیہ السلام ایک سفر میں تھے، ایک پرندہ گم ہو گیا۔ کون سا پرندہ؟ ہدہد، چھوٹا سا پرندہ۔ سلیمان کا لشکر بہت بڑا لشکر، سلیمان کے پاس طاقتور جن موجود تھے، سلیمان کے پاس طاقتور انسان موجود تھے، ہوائیں سلیمان کے تابع تھیں، دنیا جہان کی ہر نعمت سلیمان کے پاس تھی، کسی چیز کی کمی سلیمان کو نہیں تھی۔
ایک ہدہد کی حاضری یا غیر حاضری سے سلیمان کے لشکر کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا، مگر سلیمان کے دل میں اپنے لشکر کے ایک ایک فرد کا احساس موجود تھا کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب حاضری لگائی تو ہدہد کو غیب پایا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سلیمان نے دیکھا کہ ہدہد غائب ہے۔ دیکھو فکر، احساس، کیا اوقات ہے ایک پرندے کی؟ کچھ بھی نہیں، واللہ کچھ فرق نہیں پڑتا تھا اگر وہ پرندہ حاضر ہو تو بھی، اگر وہ غیر حاضر ہو تو بھی کچھ فرق نہیں پڑتا تھا سلیمان کی حکومت کو۔ مگر ایک مضبوط لیڈر کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، اس کا وصف ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کے ایک ایک فرد کے متعلق فکر مند ہوتا ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، اس نے دیکھا کہ پرندہ گم ہو گیا ہے۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کہتا وہ ہدہد کہاں گیا؟ نبی علیہ السلام کے لشکر سے بھی ایک ساتھی بچھڑے تھے نا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھیجا کہ عثمان مکے میں جاؤ، مکے والوں سے بات کرو۔ کچھ لیٹ ہو گئی، خبر یہ پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ ایک ساتھی تھے نا، خبر آگئی شہید ہو گئے۔ میرے نبی کی فکر دیکھو، غم دیکھو، دکھ درد میں شراکت دیکھو، جسد واحد کی مثال دیکھو۔ ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف کی مثال دیکھو۔ فرمایا عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، نہ اسلحہ پاس ہے، نہ کوئی باقاعدہ جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں، پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یوں اپنا ہاتھ آگے کر دیا، کہا بھائی صاف بات ہے، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے میرے ساتھ یہ معاہدہ کرو، اپنے بھائی کا بدلہ لے کر جانا، نہیں تو نہیں جانا، دوسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں احساس، ہمدردی، جسد واحد، ایک جسم، ایک دیوار، ایک بلڈنگ، ایک عمارت، یشد بعضہ بعضا، کہ ہر ایک دوسرے کو مضبوط کرے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان کے دوسرے پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک فرمایا اذا استنصحک فانصحہ، اذا استنصحک، جب آپ کا بھائی آپ سے مشورہ مانگے تو آپ اس کو اچھا مشورہ دو، اس کے ساتھ خیر خواہی۔ یہ ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون مشورہ لینے کے لیے آ گئی، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا، فرمانے لگی اللہ کے رسول 3 لوگوں کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے، ایک معاویہ، ایک ابو جہم اور ایک اسامہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان تینوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، مجھے بتاؤ میں کس کے ساتھ نکاح کروں؟ میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو معاویہ ہے وہ تو کمزور غریب آدمی ہے، اور جو ابو جہم ہے وہ عورتوں کو بہت مارتا ہے۔ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ، تو اسامہ کے ساتھ نکاح کر لے، وہ تیرے لیے بہتر رہے گا۔ معاویہ کمزور ہے، ابو جہم عورتوں کو مارتا ہے، تو اسامہ کے ساتھ نکاح کر لے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کے معاشرے کا کوئی فرد آپ سے مشورہ مانگے، آپ اس میدان کو جاننے والے ہو، اس فن کو جاننے والے ہو، اس کو اچھا مشورہ دے دو۔ فاطمہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے پر عمل کرنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا، میں نے اسامہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ فبارک اللہ لی فی اسامہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسامہ کے سلسلے میں مجھے بہت ساری برکت عطا کر دی۔ یہ اچھے مشورے کا فائدہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص مانگنے کے لیے آیا، آپ نے اس کو کہا بھئی یہ مانگنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، پھر اس کو ایک فن کی طرف رہنمائی کی، کہا ایک کلہاڑا لے کر آؤ، کہا تیرے پاس ہے کیا؟ کہا ایک چادر ہے، کہا اس کو بیچو، بیچ دی، کہا اس کا کلہاڑا لے کر آؤ۔ کلہاڑا لائے، خود اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑے میں لکڑی کا دستہ ٹھونکا، دستہ ٹھونکنے کے بعد اس کو کہا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچ، اس کے ساتھ اپنا گزارا کر، کتنی کو دیر تک لوگوں سے مانگتا رہے گا۔
ایک لڑکا بکری کی کھال اتار رہا تھا، جانور ذبح کیا، اس کی کھال اتار رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے، اس بیچارے کو کھال اتارنی نہیں آ رہی تھی، کھال اتار رہا تھا لیکن اتارنی نہیں آ رہی تھی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنحا اوریاکا، اس کو کہا سائڈ پہ ہو جائے، میں تجھے بتاتا ہوں بکرے کی کھال کیسے اتارتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کھال اتارنا شروع کر دی، اپنا بازو بکرے کی کھال اور گوشت کے اندر یوں داخل کر دیا کہ آپ کے کاندھے تک آپ کا بازو اندر چلا گیا، اور پھر اس غلام کو کہنے لگے یا غلام ہاکذا فسلخ، اے لڑکے اس طرح بکرے کی کھال اتارتے ہیں۔ طریقہ سکھا دیا نا۔ اب اپنے پروٹوکول کو لیے پھرتے کہ بھئی کہاں میں اور کہاں یہ لڑکا، میں کیوں سکھاؤں اس کو، میں کیوں اس کے ساتھ خیر خواہی کروں، تو وہ بیچارہ ہو سکتا اناڑی کا اناڑی رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ اثار اور ہمدردی اور غم گساری دیکھو کہ اس لڑکے کو باقاعدہ ٹائم دیا، اپنے پروٹوکول کا خیال نہیں کیا کہ کہاں میں اور کہاں یہ چھوٹا سا لڑکا، اس کو ایک فن اور ایک ہنر سکھایا، اب اگلی ساری زندگی اس کے لیے مسئلہ آسان ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں الدین النصیحہ، کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو اپنے کسی بھائی کو سکھا دو، آپ کے پاس کچھ ہے تو اپنے کسی بھائی کو اچھا مشورہ دے دو، آپ کے پاس کچھ ہے تو اپنے کسی بھائی کی رہنمائی کر دو، یہ دین ہے، یہ خیر خواہی کا نام ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کسی درزی کے پاس کوئی لڑکا بیچارہ چلا جاتا ہے کہ بھئی مجھے بھی کپڑے سلائی کرنے کی طریقہ سکھا دو، ہنر سکھا دو، تو 3 مہینے اس کو بٹن لگانے پہ لگائے رکھتے ہیں، سکھاتے ہی نہیں ہے۔ حالانکہ شلوار قمیض کی سلائی کرنا کوئی استاد واقعی نیت کے ساتھ سکھانا چاہے تو 1 مہینے میں آ جاتی ہے، صرف 1 مہینے میں، لیکن 6 مہینے بیچارے کو بٹن لگانے پہ لگائے رکھتے ہیں، بھی جا کاج کروا لیا یا بٹن لگا دے۔ 3 سال 4 سال گزار دیتے ہیں، اس کو شلوار قمیض سلائی کرنا نہیں سکھاتے۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے، خیر خواہی یہ ہے کہ جلدی جلدی اس کو ہنر سکھا دو، وہ بیچارہ اپنا کام کرے۔ کوئی کسی موٹر سائیکل کے مکینک کے پاس جاتا ہے کہ میں موٹر سائیکلوں کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہوں، ہنر سیکھنا چاہتا ہوں، وہ 3 مہینے 6 مہینے اس کو وہ چکا کھولنے پہ لگائے رکھتے ہیں، اس کو سکھاتے ہی نہیں ہے۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو سکھا دیا تو یہ جا کر میرے مقابلے میں دکان کھولے گا، میری روزی روٹی کا کیا بنے گا۔ یہ عقیدے کی کمزوری ہے، یہ اثار اور ہمدردی کے جذبے کی کمزوری ہے۔ جلدی جلدی تم اس کو ہنر سکھا دو۔ اب زیادہ سے زیادہ 2-3 مہینے لگتے ہیں۔ اگر کوئی استاد صحیح نیت سے سکھانے والا ہو تو اپنے شاگرد کو زیادہ سے زیادہ 3 مہینوں میں موٹر سائیکل کا مکینک بنا سکتا ہے، لیکن نہیں بناتے۔ وہ غریب گھروں کے بچے ہوتے ہیں، ماؤں نے ان کے اوپر امیدیں وابستہ کر رکھی ہوتی ہیں، باپ ان کو بڑی مشکل سے تیرے پاس بھیجتا ہے، تو جو کام 3 مہینے میں سکھانا تھا اس کو 6 سال وہاں پر لٹکائے رکھتا ہے، اس کو کاریگر نہیں بناتا، اس کو ہنر نہیں سکھاتا، بس یہ کہ میرے مقابلے میں دکان نہ بنا لے، یا بس یہ کہ مجھے مفت کا نوکر ملا ہوا ہے، چلو اس سے خدمت لیتا ہوں۔ یہ خیر خواہی نہیں ہوتی۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کو جلدی جلدی سکھا دو۔ اور ہاں، خیر خواہی یہ بھی ہے کہ آپ کے معاشرے کے لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور آپ کے پاس وہ ضرورت ہو، وہ چیز ہو، تو آپ اپنی تجوریوں کے منہ کھول دو، اپنے گوداموں کے منہ کھول دو کہ آپ کے معاشرے کے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ مدینے میں میٹھے پانی کی ضرورت تھی، ایک ہی کنواں تھا، اس پر یہودی کا قبضہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو ترغیب دی، کون اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آ گئے، اللہ کے رسول آپ اس یہودی سے بات کریں، جتنے پیسے مانگتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کھول دیا نا تجوریوں کا منہ۔ مہاجرین مدینے میں گئے، انصاریوں نے اپنے کھیتوں اور باغوں اور مارکیٹوں کے منہ کھول دیے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کے دور میں قحط پڑا، امیر المومنین نے بیت المال کا منہ کھول دیا۔
آج آٹے کا بحران پڑا ہوا ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ بڑے بڑے مگرمچھ ایسے ہیں جن کے گوداموں میں گندم کئی ہزار ٹن گندم پڑی ہوئی ہے، لیکن اپنے گوداموں کے منہ نہیں کھول رہے۔ لوگ لائنوں میں لگ کے آٹا لے رہے ہیں، ان کے گوداموں میں گندموں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، صرف اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اور مہنگی ہو جائے، کہ اور مہنگی ہو جائے۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ مصنوعی چینی کا بحران پیدا کر دیا جاتا ہے، جان بوجھ کر سٹاک لگا کر ایک چیز کو مارکیٹ میں شارٹ کر دیا جاتا ہے، جب وہ چیز شارٹ ہوتی ہے اس کا ریٹ بڑھتا ہے تو پھر اس کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ کون سی خیر خواہی ہے؟ ایسے احتکار سے، ایسے سٹاک لگانے سے، ایسے چیزوں کو سٹور کرنے سے کہ آپ کی سٹوریج سے مارکیٹ میں قحط پیدا ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع کیا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الغزو غزوان، غزوہ دو طرح کا ہوتا ہے، جہاد دو طرح کا ہوتا ہے۔ فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَهُ كُلُّهُ أَجْرٌ، کہ ایک وہ شخص جو جہاد کرتا ہے، کس طرح جہاد کرتا ہے؟ ابتغاء وجہ اللہ کے چہرے کی تلاش کے لیے، اطاع الامام، اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے، وانفق الکریمہ، اور جو چیز اس کو بڑی محبوب ہوتی ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، ویاسر الشریک، اور اپنے معاشرے کے لوگوں پر آسانی کرتا ہے، اپنے شریک پر آسانی کرتا ہے، اپنے دوستوں پر آسانی کرتا ہے، اپنے ماحول پر آسانی کرتا ہے، یاسر الشریک واجتنب الفساد، اور معاشرے میں فساد پھیلانے سے باز رہتا ہے، فإن نومہ ونبہہ اجر کلہ، اس کی نیند اور اس کا بیدار ہونا، اس کا جاگنا اور اس کا سونا، وہ سویا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر میں لکھ دے گا، وہ جاگ رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر لکھ دے گا۔ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، یعنی جو اپنے معاشرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ قرار دیا ہے، اس کو بھی جہاد قرار دیا ہے۔ اشعری قبیلہ تھا، ان کی ایک خوبی تھی، جب ان کے بعض لوگوں کے کوئی مشکلات، کوئی مصیبتیں، کوئی چیزوں کی شارٹیج، کوئی قحط، کوئی کمی واقع ہو جاتی تو کیا کرتے؟ سارے مل کر اپنی خوراک کو ایک جگہ پر اکٹھا کرتے، پھر اپنے سارے قبیلے میں برابر تقسیم کر دیتے۔ مطلب گندم کی کمی آ گئی ہے، کھجور کی کمی آ گئی ہے، چاول کی کمی آ گئی ہے، چینی کی کمی آ گئی ہے، تو جس کے گھر میں جتنی چینی ہوتی، جتنے چاول ہوتے، جتنی کھجوریں ہوتی، ایک جگہ پر اکٹھی کرتے، پھر سارے قبیلے میں برابر تقسیم کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خوبی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، یہ جو اشعری لوگ ہیں، فَإِنَّهُم مِّنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، یہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، کہ ان کی یہ خوبی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ یہ ہے یاسر الشریک، اپنے معاشرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر لڑنے کے لیے جا رہے تھے، 3 بندوں کے لیے ایک اونٹ تھا سواری کرنے کے لیے، ایک اونٹ تھا حضرت علی، حضرت ابو لبابہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 شخص ایک اونٹ پر سوار تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ 2 اوپر سوار ہوتے اور ایک آگے سے نکیل پکڑ کر چلتا، پھر کچھ دیر بعد وہ جو نکیل پکڑ کر چل رہا ہوتا وہ اوپر آ جاتا اور اوپر والے دونوں میں سے ایک نیچے آ جاتا۔ اب جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے چلنے کی باری آتی، علی اور ابو لبابہ کے اوپر بیٹھنے کی باری آتی، تو وہ دونوں کہتے نحن نمشی عنک، اے محمد آپ اوپر بیٹھو، ہم آپ کی باری پر ہم پیدل چلیں گے۔ وہ تو عزت کرتے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ ہمارے نبی ہیں، آپ کیوں پیدل چلیں، ہم جو ہیں پیدل چلنے کے لیے، آپ اوپر بیٹھو۔ نبی علیہ السلام آگے سے پتہ کیا کہتے ما انتما باقوی منی وما انا باغنی عن الاجر منکما، نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو کہ میں اوپر بیٹھا رہوں اور تم پیدل چلتے رہو، اور نہ یہ ہے کہ مجھے اجر کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے طاقتور بھی ہوں اور مجھے اجر کی بھی ضرورت ہے، میں اپنی باری پر پیدل چلوں گا، تم کیوں پیدل چلو گے۔ یہ احساس تھا اپنے بھائیوں کا۔
اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، کہ جب تم کھانا پکاؤ، سالن پکاؤ، گھر میں کوئی گوشت پکا رہے ہیں، کوئی سبزی پکا رہے ہیں، کوئی دال پکا، جو بھی پکا رہے ہیں، فاکثر ماءها، اس کا شوربہ تھوڑا زیادہ کر لو، جہاں 1 گلاس پانی ڈالنا 2 گلاس پانی ڈال لو، جہاں 2 گلاس پانی کے ڈالنے 3 گلاس شوربہ ہی زیادہ کرنا نا، فاکثر ماءها، اس کا شوربہ زیادہ کر لو، وتعاهد جیرانک، اور اپنے ہمسائے کا خیال رکھو۔ تھوڑا سا ایک کولی میں، ایک برتن میں سالن ڈال کر ہمسائے کے گھر بھیج دو، پتہ نہیں اس نے بیچارے نے پکایا کہ نہیں پکایا۔ یہ ایثار ہوتا ہے، یہ غمخواری ہوتی ہے، یہ احساس ہوتا ہے، اس سے معاشرے زندہ ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان کہتا ہے میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا جا ہمسایوں کے گھر سے نمک مانگ کے لا۔ میں نے کہا اماں نمک تو ابھی کل میں مارکیٹ سے گھر لے کے آؤں، وہ گھر پڑا ہوا نمک۔ ماں نے کہا جا تو لے کے تو آنا۔ کہتا میں گیا ہمسایوں سے نمک مانگا، انہوں نے تھوڑا سا نمک دیا، میں لے کے آ گیا۔ میں نے پوچھا اماں کیوں آپ نے ان کے گھر سے نمک منگوایا ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا ہمارے ہمسائے کمزور ہیں، وہ اکثر ہم سے سالن روٹی مانگتے رہتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، ہم ان سے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ میں نے کہا چلو ان سے نمک مانگ لیتی ہوں تاکہ ان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ کوئی نہیں، ایک دوسرے سے مانگ لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ کل ان کو ہم سے سالن مانگنے کی ضرورت پڑے تو وہ دل میں شرمندگی محسوس نہ کریں، یہ سوچ لیں کہ کوئی نہیں، کل وہ بھی تو مانگنے آئے تھے، آج ہم مانگ لیں گے تو کیا ہوگا۔ یہ خدمت کا بہانہ ہوتا ہے، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا، حضرت انس کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک دعوت میں گیا، جس نے دعوت کی تھی اس نے کدو اور گوشت مکس پکایا ہوا تھا۔ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو تلاش کر کر کے کھا رہے تھے۔ اب پتہ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ کیا رسول اللہ کا گوشت پسند نہیں تھا؟ پسند تھا، نبی علیہ السلام کو گوشت پسند تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں ایک دفعہ ہم ایک گھر میں کھانا کھانے کے لیے گئے تو انہوں نے گوشت کے ساتھ ہماری دعوت کی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کأنہم علموا انا نحب اللحم، شاید کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں گوشت پسند ہے، اس لیے انہوں نے ہمارے لیے گوشت پکایا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ران کا گوشت کھا رہے تھے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، گوشت کھاتے کھاتے چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے اور نماز سے فارغ ہو کر پھر واپس آ کر گوشت کھانا شروع کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسند تھا، لیکن اس دعوت میں گوشت چھوڑ کر کدو کیوں تلاش کر رہے تھے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں آپ کدو کھاتے تھے، بوٹیاں نہیں کھا رہے تھے، حالانکہ بنی ہوئی بوٹیاں بھی ادھر موجود تھیں۔ اس کے پیچھے لاجک یہ تھی، وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تھا کہ میں کدو کھاتا ہوں اور میرا ساتھی گوشت کھا لے گا، میں کدو کا پیچھا کرتا ہوں، میرا ساتھی گوشت کھا لے گا، یہ ساتھی کو گوشت کھانے کا بہانہ تھا۔ وہ ابو علی سینا نے لکھا ہے نا، کہتا مجھے محبت کا اس دن پتہ چلا جب ہم 5 تھے اور ہمارے گھر میں 4 سیب تھے، تو میری ماں نے ہم چاروں کو ایک ایک سیب دے دیا۔ ہم نے کہا ماما تم کیوں نہیں کھاتی ہو؟ تو ماں نے آگے سے کہا بیٹا مجھے سیب پسند نہیں ہے۔ کون ہے جس کو سیب پسند نہیں ہوتے؟ بھلا ماں کو سیب پسند نہیں تھے؟ نہیں، پسند تھے ماں کو سیب، لیکن اس لیے کہہ دیا کہ سیب ہیں ہی 4 اور میرے بیٹے بھی 4 ہیں، ان چاروں کو ایک ایک دے دیتی ہوں، اپنا بہانہ یہ کر لیتی ہوں مجھے سیب پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ نے جو کدو تلاش کیے اس لیے تلاش نہیں کیے کہ رسول اللہ کو گوشت پسند نہیں تھا، بلکہ اس لیے تلاش کیے تھے کہ گوشت میرا ساتھی کھا لے، میں کدو کھا کے گزارا کر لیتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ایثار، اس کو کہتے ہیں احساس، غمخواری۔ حضرت جابر کی شادی تھی رضی اللہ عنہ، جابر کمزور آدمی تھے، غریب آدمی تھے، شادی پہ کچھ نہ کچھ خرچہ تو چلو ہوتا ہی ہے نا۔ نبی علیہ السلام کے دل میں تھا کہ جابر کی مدد کرنی چاہیے، تو مدد کرنے کا بہانہ پتہ کیا ڈھونڈا نبی علیہ السلام نے؟ بہانہ یہ ڈھونڈا کہ ایک لشکر سے ایک قافلے سے کسی جہادی مہم سے واپس آ رہے تھے، تو جابر کا جو اونٹ تھا نا وہ بڑا کمزور تھا اور ایسا ایسا چلتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو تھوڑا سا ڈنڈا لگایا اور اس کے لیے دعا کی، وہ اونٹ بڑا تیز ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا جابر یہ اونٹ مجھے بیچ دو،
جابر نے کہا مجھے تو خود ضرورت ہے، میں کیوں بیچوں؟ کہا نہیں مجھے بیچ دو۔ تھوڑا سا اصرار کیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ ریٹ طے ہو گیا، 1 اوقیے کا اونٹ بیچ دیا۔ جابر نے کہا کہ پھر یہ ہے کہ مدینے جا کر میں آپ کو دوں گا، اب راستے میں کس اونٹ پہ بیٹھوں گا؟ کہا ٹھیک ہے مدینے جا کے دے دینا۔ جب مدینہ میں پہنچے تو جابر کو بلایا، کہا یہ لو بھی 1 اوقیہ اپنے اونٹ کی قیمت۔ جب وہ پیسے لے کر نبی علیہ السلام کی حویلی سے یا آپ کے گھر سے باہر نکلا نا، تو پیچھے ایک بندے کو بھیج دیا کہ جابر کو بلا کے لاؤ۔ اس کو بلا کر لے کے آئے اور کہا جابر ہم نے تیرا اونٹ کیا کرنا ہے، جا تو پیسے بھی لے جا اور اونٹ بھی لے جا، دونوں ہم نے تجھے دے دیے۔ خذ جملک و دراہمک فہو لک، اپنا اونٹ بھی لے جا، اپنا درم و دینار بھی لے جا، یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ پیچھے لاجک کیا تھی، ذہن کیا تھا کہ کسی بہانے اس کی مدد کر سکوں، اس بیچارے کی شادی قریب آ گئی ہے۔ وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ 7 قسم کے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہے جو خرچ کرتا ہے، اتنا چھپ کر خرچ کرتا ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اس کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کمزور ریڑھی والے کے پاس کوئی سودا خریدنے کے لیے جائیں تو اگر وہ سودا ہے نا 100 روپے کا تو آپ اس کو 200 روپیہ دے دیں، اگر وہ سودا آدھے درم کا ہے تو آپ اس کو پورا درم دے دیں۔ کسی بڑی دکان سے خریدنے کی بجائے کسی ریڑھی والے سے سودا خرید لیں کہ کمزور آدمی ہے، اسی بہانے اس کی مدد ہو جائے گی۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز بڑے متقی خلیفہ گزرے ہیں، اپنی لونڈی کو کہنے لگے مجھے نیند آئی ہے، میں نے سونا ہے، تو پنکھے کے ساتھ مجھے ہوا دینا شروع کر دے۔ اس نے وہ ہاتھ والا پنکھا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہوا دینا شروع کر دی۔ امیر المومنین سو گئے، تھوڑی دیر کے بعد وہ لونڈی بھی سو گئی، اس کو بھی نیند آ گئی۔ اب جب عمر اٹھے تو دیکھا کہ لونڈی بھی سوئی ہوئی ہے اور وہ پنکھا پکڑ کر اس کو ہوا دینا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لونڈی اٹھی تو وہ گھبرا گئی کہ حضرت آپ مجھے ہوا دے رہے ہیں۔ کہنے لگے جس طرح مجھے گرمی لگتی ہے اس طرح تجھے بھی گرمی لگتی ہے، جیسے میں ایک انسان ہوں ایسے تو بھی ایک انسان ہے، جیسے مجھے ہوا کی ضرورت ہے ایسے تجھے بھی ہوا کی ضرورت ہے۔ اس کو کہتے ہیں احساس اور ہمدردی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اتا احدکم غلامہ بطعامہ فإن لم یجلس معہ فلیناولہ لقمۃ او لقمتین او اکلۃ او اکلتین فإنہ ولی علاجہ۔ جب تم میں سے تمہارا کوئی خادم، کوئی غلام، کوئی باورچی کھانا پکا کر تمہارے پاس لائے تو اگر اس کو اپنے پاس ساتھ نہیں نہ بٹھا سکتے تو کم از کم کوئی تھوڑا سا کھانا، کوئی لقمہ 2 لقمے اس کو بھی دے دیا کرو۔ فإنہ ولی علاجہ، کیونکہ اس بیچارے نے جب کھانا پکایا تھا تو اس کو آگ کی گرمی محسوس ہوئی تھی، تو اس کو بھی بیچ میں سے کچھ نہ کچھ دے دو۔ یار وہ ایک عورت کتے کو پانی پلا کے جنت میں چلی گئی تھی، سنا ہے نا واقعہ؟ بھلا کتوں کو پانی پلانے پہ جنت ملتی ہے؟ یہاں کتنے کتے باہر لگے پھرتے ہیں، کسی کو پانی پلاؤ ہاں بھلا کوئی بھی نہیں کہے گا اس کو جنت مل گئی۔ اس کو کیوں جنت ملی؟ پتہ کیوں ملی تھی جنت اس کو؟ وہ کتے کی ایک خاص کیفیت تھی، خاص کنڈیشن تھی اس کی۔ کیا کنڈیشن تھی؟ اس نے دیکھا کہ مجھے پیاس لگی ہے، میں تو کنویں میں اتر کر میں نے تو پانی پی لیا، اس بیچارے کو بھی پیاس لگی ہے، یہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، گیلی مٹی چاٹ رہا تھا۔ اس کو جنت کتے کو پانی پلانے پر نہیں ملی، اس کو جنت ملی ہے احساس کرنے پر۔ اس احساس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل